بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ رمضان المبارک کی طاقتیں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، اور رمضان المبارک کا نور، ان راتوں کا نور پورے عالم اسلام پر چھایا ہوا ہے اور روشنی بکھیرا ہے۔ دعا ہے خدائے بزرگ برتر سے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے طفیل ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا جانا پہچانا DHS یعنی ڈاکٹر حنیف سعید، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں روزانہ رات 1 بجے تک 2 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک تک تواتر کے ساتھ پیش کیا جاتا رہے گا۔ پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ویئر بیوٹی اسپیکس۔ پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں ہمارے دور حاضر کے انتہائی مقبول ترین شاعر، جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ادب کی دنیا کا گراں قدر سرمایہ ہیں، بلکہ جوہر نایاب ہیں۔ گوہر نایاب کہتے ہیں، لیکن میں نے لفظ استعمال کیا ہے جان بوجھ کر، جوہر نایاب ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب زاہد حسین جوہری صاحب۔ محترم، صحت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے انتہائی مقبول ترین جوان مرد کہہ لیں یا ینگسٹر، اور ہماری محفل کو روزانہ ہی روح پرور بنا دیتے ہیں، تو آج بھی ہماری محفل کو روح پرور بنائیں۔ سلمان صاحب۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما طلبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما طلبہ آپ کی آپ کی نالین کا، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی میرے آقا، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، جب میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا ہم کو کاش مل جاتا شرف، میرے آقا آپ کی خدمت کا ہم کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا،
نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، اور حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم میرے آقا، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم، سب سے چھپ کر سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، میرے آقا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج ور دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ کیا رتبہ ہے آپ کی نالین کا کہ جب محبوب خدا معراج کی رات عرش پر تشریف لے گئے اور آپ نے نالین مبارک اتارنا چاہے تو ندا آئی کہ محبوب آپ نالین مبارک کے ساتھ تشریف لائیے، یہ عرش بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے آپ کے نالین کو چومنے کے لیے ایک عرصے سے۔ سبحان اللہ، صدقے جائیے ہمارے آقا نامدار سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری جان آپ پر قربان۔ ظاہر صاحب، آپ ایک انتہائی کہنا مشق شاعر، دانشور، نقاد، استاد، صرف آپ کی محبت ہے۔ نہیں، آپ ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اصل صحت رمضان کیا ہے، یا روح رمضان کیا ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ حنیف صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، تقاضا کیا کہ بتایا جائے کہ رمضان اصل میں ہے کیا، بالکل، اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا لفظ جو ہے یہ لفظ رمضہ سے نکلا ہے، رمضہ، اور اس میں دیکھیں بڑی حکمت ہے، اس کے جو رمضہ کے جو معنی ہیں نا اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ بتائیے۔ رمضہ کہتے ہیں خریف کی فصل جو ہے اس سے پہلے جو بارش برس کر زمین کے گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اس کے معنی ہے۔ اب آپ اس کو استعارتی طور پہ دیکھیں کہ رمضان تقوی کی ایسی بارش کا مہینہ ہے جو انسان کو معائب سے پاک کر دیتی ہے۔ کیا کہ تو یہ انسان کا اصل میں اس وقت کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ رمضان کی ساعتوں کو اپنے پہ اس طرح طاری کرے کہ اس کے اندر اس کا باطن جو ہے وہ بالکل مصفہ ہو جائے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی دوسرا آدمی ایذا سے محفوظ نہیں ہے یا کسی شخص کا کردار معائب سے مبرہ نہیں ہے تو ہم کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا بات، گویا صرف ویسے تو ہم کہتے ہیں جی رمضان جو ہے صبح جو ہے فجر کے وقت سے لے کے صبح صادق سے لے کے اور مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہے، لیکن اصل تقاضا یہ ہے کہ اس پورے دوران کے اندر کھانا پینا تو ایک علامتی شے ہے کہ یہ تو جیسے اس کو چھوڑا ہے اس طرح اپنے اندر جو اور خواہشات نفسانی موجود ہیں ان سب کو تج دیا جائے، اور ایسا تج دیا جائے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے
تو وہ جو معائب جو تھے آپ کے اندر، جو نفسان خواہش تھی، وہ آپ کی فطرت کا حصہ ہی نہ رہے، اور آپ ایک مصفہ انسان کے طور پہ اس طرح کام کریں. مہینے کی تربیت 11 مہینے کے لیے، اور پھر 11 مہینے کے بعد دوبارہ تربیت کہ تاکہ ہم کہیں بہک نہ جائیں کہیں. اور اسی میں ایک بات ہے، لفظ جیسے روزہ جو ہے، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزہ بھی عربی لفظ سوم سے نکلا ہے، اور سوم کے معنی رک جانا. اچھا، گویا مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ رک جاؤ، ایک حد دے رہا ہے کہ یہ مصفہ حد ہے، یہاں تک رہو، یہ نامصفہ ہے، اس کے اندر نہ جاؤ، یعنی معائب میں مت جاؤ، نفسانی خواہشات پہ نہ جاؤ، اور اثار کرو، قربانی کرو، دوسروں کا دھیان رکھو. لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اگر کوئی تم سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے الجھو نہیں، کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں رکا ہوا ہے نا، گویا میں اس حد کو کراس نہیں کر سکتا، ہے نا، میں معائب کی طرف نہیں آ سکتا. اور اس کو بھی یاد دلا دیا کہ یہ روزہ ہے، تم بھی شاید اور یقیناً روزے سے ہوگے تو تم بھی اس حد کو کراس نہ کرو. تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنا ان رضالات کے اندر جو رضالت انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں کا شیوا ہے. تو انسان تو مشرف المخلوق ہے، تو اس کو مشرف المخلوق کے رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی غایت یہ ہے کہ انسان کو اس کے درجہ اشرف المخلوق پہ فائز کر دے. کیا خوبصورت آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اور کیا لفظوں کا استعمال کیا ہے، اور کیا وضاحت فرمائی ہے. سائی صاحب، آپ ایک نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں، اور میں پرسنلی آپ کو جانتا ہوں کہ ایک اچھا مذہبی رجحان رکھتے ہیں. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، مطلب کیا یہ ان تمام تقاضوں کی پاسداری کر پاتی ہے جو بھی جوہری صاحب نے بتائے، اور کتنا رجحان ہے اس نوجوان نسل کا رمضان کی طرف اور ان اصولوں کے بعد، یا یہ اریٹیشن ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں؟ سر نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی اور مزہ آ رہا تھا سننے میں سر، ماشاءاللہ. اور آپ نے جو تقویٰ کہا نا، جو تقویٰ ہے تو سر وہ پھر سارے معاملات میں آ جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نوجوان نسل میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، مطلب اب آپ دیکھیں گے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو رہی ہے بہت زیادہ پہلے. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں مساجد میں اکثر، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس میں دیکھتا ہوں تو جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ اپنا گھر چھوڑ کر، جوان لڑکے، جوان نوجوان ہیں جو کہ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ کے وہ جماعت پہ نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. صرف پاکستانی ہی نہیں، مطلب انٹرنیشنل بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے تبلیغ کرتے ہیں. اور میں تو ڈاکٹر صاحب بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں ینگسٹرز میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب کرے. میں اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت ہی فیمس، مشہور جو ہیں وہ کاسمیٹالوجسٹ بھی ہیں، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجیکل اسسٹنٹ بھی ہیں، ایستھیٹک کو کنسلٹ بھی کرتے ہیں. تو کون کون سے یہ ایستھیٹک کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں یہ کب شروع کرنے چاہیے، کب کس عمر کے لوگ اور اس کو لے سکتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی قید ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، قید تو نہیں ہے. اب جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے اسٹیٹک کا، لوگ اپنی خوبصورتی، اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، ہم مینٹین رہیں، ہمارے فیس کے فیچرز، ہمارے ہیئر، ہم باڈی، لوگ اکثر ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ فٹ رہ سکیں. تو بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. تو اب سنا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، دور حاضر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹریٹمنٹ بالکل مہنگے ہیں، کیونکہ اکانومی کے حساب سے ہم وہ بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے پاکستان میں، کیونکہ ہم جتنی بھی جو پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں، جو اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، وہ سب باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کا ہمیں ڈالرز میں، جسے ہمیں ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ کہہ لیں کہ ایستھیٹک کو اگر میں سر آپ کی اجازت سے سر سے پوچھوں تو جہاں تک میری نالج ہے، اردو میں شاید اس کو جمالیات کہتے ہیں، ایستھیٹک جمالیات کہتے ہیں. تو یہ جو جمالیات ہے، یہ اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ ہے کس بلا کا نام اور کیوں لوگ اس کے اتنے دیوانے ہیں. صحیح صاحب، آپ نے سوال کیا ہے رمضان میں، صحت رمضان مہینے میں، ہے نا، تو اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند ہے. سبحان اللہ، کیا جوڑا ہے آپ نے، سبحان اللہ. تو ان اللہ جمیل محب الجمال، اللہ اکبر، صدقے جائیں. تو جمالیات تو آپ کی اصل ہے، کیا کہنے، روح اول جو ہے، علت اول جو ہے وہ خود جمیل ہے. اور جب وہ خود جمیل ہے تو اس نے کائنات جو پیدا کی تو وہ جمال کے ساتھ پیدا کی. آپ دیکھیں، صرف پرندوں پہ ایک نظر ڈال لیجئے، ایک سے ایک ایسا خوش بدن پرندہ نظر آتا ہے، کیا خوش رنگ بھی. جی،
میں چاہتا ہوں چونکہ پورا بدن ہے نا، جسم ہے، تو رنگوں سے مل کے خوش بدن بن جاتا ہے. کیا بات. اور اس پہ جو رنگ آمیزی جو ہے اس کو آپ دیکھیں، میرے خیال میں انسانی عقل جو ہے وہ صرف حیرت میں رہ سکتی ہے کہ کیا رنگوں کا ایسا کمبینیشن اور ایسی آمیزش ہو سکتی ہے جو شاید ہماری عقل سے بعید ہے. یعنی اتنی نیرنگی ہے اس کے اندر کہ حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر رنگوں کی اتنی نیرنگی. پھر آپ پھولوں پر جائیے. اچھا، پھر ہم تو ایک خاص محدود دائرے میں رہتے ہیں نا، ہم وہیں تک کے پرندے دیکھتے ہیں، وہیں تک کے آسمان دیکھتے ہیں، ہے نا، وہیں تک کہ ہم کیا کہتے ہیں پرندے دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں. بالکل یوں سمجھیے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نا، یہ جگہ تو ایک کھڑکی ہے اور ہم صرف کھڑکی پر آسمان دیکھ رہے ہیں. اس کھڑکی سے باہر نکلیں گے اور جا کے کائنات میں دیکھیں گے، انٹرنیٹ آپ سفر کریں تو پھر آپ کو اور کائنات کا پورا وسیع آسمان نظر آتا ہے، پرندے نظر آتے ہیں، پھول نظر آتے ہیں، اور پھر جو نیرنگی نظر آتی ہے فنوں کی، انسانوں کی. میں کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس گناہگار کے اوپر اور اپنے دربار پہ بلوا لیا اس نے. اللہ اکبر. تو میں جب دیکھا تھا صف بندی نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف پر بھی اور اس طرح مدینہ منورہ میں، تو میں انسانوں کو دیکھ کے میں حیرت کر رہا تھا. کوئی انتہائی گورا ہے، کوئی سرخی مائل گورا ہے نا، کوئی گلابی مائل گورا ہے، کوئی تانبے کی رنگت کے ساتھ گورا ہے نا، کوئی اگر کالا ہے تو اس میں نیلبو سیاہی ہے، کسی کے اندر زردی مائل سیاہی ہے، کسی میں سبزی مائل سیاہی ہے. اس قدر انسانوں کا رنگ تھے کہ میں دیکھ کر حیرت ہی کر سکتا ہوں آپ کو. تو جمال جو ہے کائنات کی رگ رگ اور نس نس میں ہے. تخلیق کائنات نے نہ صرف دنیا بلکہ پوری کائنات جو ہے تو وہ خوبصورت بنائی ہے، رنگوں سے بھر دی ہے، اور ایسا خوبصورت امتزاج رنگوں کا ہے کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے. تو ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی خوبصورتی ہے جو پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بولتی ہے؟ سر یہ خوبصورتی جو ہے یہ بیسیکلی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ جو ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ساری چیزوں کو مطلب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس وقت میں ایک پروگرام میزبان کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال پوچھیں. یہ تو دنیا جانتی ہے کہ میرا تعلق بھی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر سے ہے، لیکن اس وقت میں اس کی نمائندگی نہیں کر رہا. اس وقت میں اپنے میٹرو چینل کی نمائندگی کر رہا ہوں. ایک ہوسٹ کی حیثیت سے آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سی خوبصورتی ہے جو پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں بولتی ہے؟ وہ آپ کس خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے. سر جہاں پر خوبصورتی بولتی ہے تو آپ نے یہ سوال کر کے نا بالکل ایسا پھنسا دیا ہے تو میں اب سوچنے اچھا چلیں یہ بتا دیں کیا خوبصورتی واقعی خوبصورتی بولتی ہے؟ سر واقعی خوبصورتی بولتی ہے. اچھا ہاں، آپ مطلب ہاں بیسیکلی ہمارا جو ہماری فیلڈ ہے ایستھیٹک کی، سر کی میں بات لیتا چلوں گا. آپ نے مختلف رنگت کے لوگ دیکھے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ رب العزت کی خدائی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب مختلف رنگ ہے. اب ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایسے بہت سارے کلائنٹس کہتے ہیں، ہم مریض نہیں کہتے، پیشنٹ نہیں کہتے، ہمارے ہاں ٹھیک ہے. تو ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور الحمدللہ پچھلے ہم 22 سالوں سے جو ہے اس ادارے سے منسلک ہیں. لوگوں کو خوبصورت بنانے میں جو ہے وہ مصروف عمل ہے اور خدا کی جو مشیت ہے، مشیت جو خداوندی ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو آپ کا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب مشیت خداوندی کے عین مطابق ہے. سر کچھ فرمائیے گا. اور اللہ نے جو ہے وہ مطلب سب سے حسین کس کو بنایا، ذرا یہ بھی بتا دیجیے. سب سے حسین تو انسان ہے، خود انسان ہے. ویسے تو پرندے آپ کو نہیں، اگر میں بشر میں کہوں کہ اگر بشر میں دیکھیں، اب وہ آپ کہیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے، وہ تو مجسم حسن ہے، کیا کہنے، ٹھیک ہے نا. میں یہی سننا چاہ رہا تھا. اور جیسے یہ کاسمیٹکس کی آپ بات کر رہے تھے تو میں اس کو اقبال کے لفظوں میں یہ کہوں گا. اقبال نے کہا تھا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدی، تو شب آفریدی چراغ آفریدی. تو نے رات کی تاریکی بنائی تھی، میں نے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے چراغ تخلیق کر لیا. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، ایاغ آفریدی سیال آفریدم. تو نے مٹی بنائی تھی، میں نے اس کا گلاس بنا دیا تاکہ لوگ مشروب پی سکیں. اللہ اللہ. بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، بیابان و گلزار و باغ آفریدم.
تو نے کوہسار بنائے تھے، ریگستان بنائے تھے، میں نے ان کو سینچ کر سیراب کر کے ان کو باغوں میں متشکل کر دیا ہے نا، منانم کے از زہر نوشی نہ سازم، منانم کے از سنگ آئی نہ سازم، میں نے تو نے زہر بنایا تھا، میں نے اس میں سے تریاق کشف کیا اور کر کے لوگوں کو زندگی دینے کا وسیلہ بنا دیا. تو نے پتھر بنایا تھا، میں نے اس کو سیکل کر کے اس میں آئینہ نکالا تاکہ لوگ اپنے جمال کی آرائش کر سکیں. یہ کاسمیٹکس جو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو حسن ناتمام دیا ہے آپ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نکھارنے کی کوشش، ہم اس کو نکھارنے اور نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو اور کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی حال میں مطمئن نہیں ہے، ایک سرٹن ایج کے خوبتر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ایک خاص سرٹن ایج کے بعد جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی چیزیں، اپنی خد و خال جو ہے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ان میں نکاح یہ سب برقرار رہے، طویل رہے، ختم نہ ہو، بٹ یہ سارے ہم ان چیزوں کو سب کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہم 22 سال سے جو ہے مطلب میں اس کو یوں کہوں کہ آپ ایستھیٹک کا کام کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کی خواہشات کو جو ان کے اندر ہوتی ہیں اپنے حوالے سے ان کی ڈیزائر کو نہ صرف ڈیزیز ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی ڈیزائر بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اب ڈیزائر کیا ہے آج کل ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا، وہ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فیئر دکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، ہمارا کلر جو ہے کلر کمپلیکشن فیئر ہو جائے. تو ایسے ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں. کمپلیکشن کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ جناب زاہد حسین جوہری صاحب اور ساجد علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر سے کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجایا جاتا ہے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ نے، اور ان کی طرف سے بھی ایک خوشخبری ہے اور پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف سے بھی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ 29 رمضان المبارک تک ان کی تمام سروسز پر 29% ڈسکاؤنٹ، میگا ڈسکاؤنٹ آفر کیا گیا بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ کے. اور سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ اب آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ایک پروڈکٹ جو ہے تو وہ لانچ کر دی ہے جس کا نام ہے نو گرے، جو بالوں کو، جو سیاہ بالوں کو سفید ہونے سے بچاتی ہے. زاہد صاحب، بہت خوبصورت آپ کی گفتگو، اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے، لیکن آپ کے کلام بھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. تو رمضان المبارک کا موقع ہے اور آپ کی جو تین جو سیر ہوتی ہے ہائیکو جو کہتے ہیں، بڑی اچھی آپ نے ان میں حمد اور نعتیں بھی کہی ہیں، تو کچھ کلام تھوڑا سا عطا ہو جائے. جی، آپ کے حسب الحکم میں جو ہے حمدیہ ہائیکو جو ہے، حمدیہ ہائیکو، 3 حمدیہ ہائیکو، وہ میں آپ اگر ذرا مشکل ہو تو تھوڑی وضاحت بھی کر دیجیے. جی، میرے خیال سے کوئی ایسا لفظ ہوگا نہیں. جی. لب پر یا غفار، لب پر یا غفار، لب پر یا غفار، پنچھی پیچھے چھوڑ آیا گولی کی رفتار. کیا بات ہے، لب پر یا غفار، پنچھی پیچھے چھوڑ آیا گولی کی رفتار. اور دوسرا ہائیکو ہے اس رب کی مدحت، اس رب کی مدحت، پیپل میں بل کھاتا رس چڑیوں کی قرت. اس رب کی مدحت، پیپل میں بل کھاتا رس چڑیوں کی قرت. اور ایک اور ہائیکو ہے کوئل کی کوکو، کوئل کی کوکو سن کے بھیتر کا مانو، مانو کہتے ہیں انسان کو. کوئل کی کوکو سن کے بھیتر اندر کا مانو، بولے اللہ، بولے اللہ. اور ایک آبزرویشن ہے، اس کو بھی آپ ہم یہ سمجھے گا، دانا چگتے ہیں، دانا چگتے ہیں، چوزے شکر گزاری میں سجدے کرتے ہیں. وہ جو سجدے کرتے ہیں، دانا چگتے ہیں، چوزے شکر گزاری میں سجدے کرتے ہیں. لب پر یا غفار، پنچھی پیچھے چھوڑ آیا گولی کی رفتار. کیا لفظوں کی بنائی ہے، کیا روانی ہے، کیا ادائیگی کا سلیقہ ہے. ساحر صاحب، عید بالکل قریب آ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ 8 دن جو ہے تو وہ عید میں رہ گئے ہیں.
تو بینگ این ایستھیٹک کنسلٹنٹ آپ یہ بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ اب اس شارٹ ٹائم میں وہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ عید پر خوبصورت اور اچھا نظر آئے نا، تو وہ کون سے ٹریٹمنٹ ہیں جو اس دوران اگر لے لیے جائیں تو ان کی جلد اور ایجنگ جو ہے تو اس کے اوپر نکھار آ سکتا ہے؟ کچھ بنیادی ٹریٹمنٹ جو اس پیریڈ میں ان کو کچھ بہتر کر دیں۔ بالکل، دیکھیں اب جیسے کہ بہت شارٹ ٹائم ہے، جی، جس ویک ہمارے پاس 8 دن ہے، تو آپ کو جادو کی چھڑی گھمائیں؟ ہاں، اب کوئی میجک اسٹک تو نہیں ہے ہمارے پاس، بٹ الحمدللہ ایسے بہت سارے پروسیجر ہیں جس میں آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ فلفل ہو سکتی ہے، جس میں آپ ہائیڈرا فیشیل کرا سکتے ہیں، تھوڑا آپ کا کلر کمپلیکشن فیئر ہو جائے گا، فیس پہ تھوڑی اپنا جو ڈلنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈ آپ پیکو لیزر کراتے ہیں، پیکو لیزر سے آپ کو انسٹنٹ وائٹننگ ملتی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اور ان کا کوئی ڈاؤن ٹائم بھی نہیں ہے؟ ان کا کوئی ڈاؤن ٹائم اگر آپ آج بھی کرائیں گے تو کل آپ بالکل ڈیلی روٹین میں واپس جا سکتے ہیں، آپ یو ول سی دی ریزلٹس انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بایو رے انجیکشن ہے، تو کہ ٹھیک ہے، جو وائٹننگ کے لیے جو کہ لگایا، اسکن وائٹننگ کے لیے گلوٹاتھیون جو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو وہ لگوایا جا سکتا ہے۔ کیا ان کا بھی ریزلٹ انسٹنٹ؟ بالکل ود ان ویک 2 ویکس میں آپ کو ریزلٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ بوٹاکس کرا سکتے ہیں، اگر کسی کے رنکلز ہیں، فریکلز وغیرہ ہیں تو اس کے لیے رنکلز اپنا جو ہے بوٹاکس کرا سکتا ہے۔ کوئی اگر فائن لائنز ہیں کسی کا تو اپنا فلر کرا سکتا ہے، ہائیفو کرا سکتا ہے اسکن کو اپنا تھوڑا انسٹنٹ ریزلٹس کے لیے۔ لپس آگمنٹیشن ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ابھی 29% ہمارا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ظاہر صاحب بہت زیادہ مہنگے سمجھے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں حالات بھی جو تو اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو اس آپ کیونکہ آئے ہیں اور مطلب اس ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی، جس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس کی تمام سروسز ہر طبقہ حیہ زندگی کی پہنچ میں ہوں، تو 29% ڈسکاؤنٹ کے باوجود بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ آپ کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کچھ اگر اس پروگرام کے حوالے سے اور آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی اسپیشل اور ڈسکاؤنٹ کر دیں 8 دنوں کے لیے تو ہمارے سننے والے جو ہیں تو ہاں بالکل، اس پر ہم سوچ رہے تھے کہ لاسٹ ویک میں بھی کچھ ڈسکاؤنٹ آفر دینی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی کالز آ رہی ہیں لوگوں کی، زیادہ تر خواتین ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ بجٹ عید ہوتی ہے تو بہت سارا بجٹ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے تو پھر یہ پلان کیا ہے کہ 29 کو ہم اپنا عید تک جو ہے اس کو ہم 40 کر دیتے ہیں۔ 50 کر دینا سر ٹھیک ہے، 50% جو ہے ہم ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں آپ کو 29 رمضان تک۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ پر بھی سر، ہیئر ٹرانسپلانٹ پر بھی آپ کو دے دیتے ہیں اگر بکنگ کرا لیتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صحت رمضان میں ایک بڑی صحت افزا بات جو ہے تو سامنے آئی ہے، خوش قسمتی سے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے CEO ہمارے درمیان جناب ساجد صاحب موجود ہیں، اور ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام کرم فرماؤ کے لیے جو 29% ڈسکاؤنٹ 29 رمضان تک آفر کیا گیا تھا اس کو ان سے 50% ڈسکاؤنٹ میں جو ہے تو وہ اپروو کرا لیا ہے، اور آپ کی تمام سروسز جو ہیں پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں عید سے پہلے 50% پر جو تو حاصل کر سکتے ہیں بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ کے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ظاہر صاحب، خوبصورتی کی تو باتیں ہو گئی، خوبصورتی کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوتا ہے محبت، پیار، عشق۔ تو جو شاعری میں مطلب یہ کہ تمام شاعروں کا جو تو ہوتا ہے، تو کیونکہ پروگرام رمضان کے حوالے سے تو میں نے جو پڑھا ہے، جو بڑی ناقص معلومات ہیں، مجھے تو آپ کے سامنے لفظ بھی نہیں جو تو میرے زبان پر آ رہے، کہ ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، پہلے تو میں اب جو آپ نے 3 لفظ پہلے بولے ہیں نا ان کی وضاحت کروں۔ بالکل کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ پیار، محبت اور عشق۔ یہ ایک لفظ اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لگاؤ، انسیت۔ تو انسیت تو کسی کے ساتھ بھی آپ تھوڑا بہت ایک لگاؤ، ایک افیکشن پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس سے بڑھ کر چیز ہوتی پیار، جو آپ کو اپنے عزیزوں سے ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے ہوتا ہے۔ کیا بات۔ پھر اس میں کسی سے ترجیحاً کچھ پیار ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محبت۔ پیار اگر حد سے بڑھ جائے یا کچھ ذرا زیادہ بڑھ جائے، یوں سمجھ لیں 3 بچے ہیں ہمارے، تینوں بچے عزیز ہیں، تینوں پیارے ہیں، لیکن محبت ایک سے، لیکن کسی سے ایک ذرا نسبت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، پیار ہو جاتا ہے۔ پیار اور محبت میں یہ فرق ہے ہوتا ہے، تو وہ محبت پیار جو ہے وہ بنیادی ایک وہ ہے لگاؤ کی ایک بنیادی ہے، اور ذرا سا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، پیار جب بڑھ جائے تو محبت میں تبدیل، جب اس میں ترجیح آ جائے، دو محبت میں تبدیل، وہ محبت میں تبدیل آتی ہے۔ کیا وضاحت کی ہے۔ اور پھر جب وہ محبت جو ہے
غائط درجے میں کسی ایک شخص کے لیے مخصوص ہو جائے کہ بس اس کا اقرار باقی سب کا انکار. کیا کہنے, تم دن کا ہو تو دن اور تم رات کا ہو تو رات, تو یہ ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں عشق. عشق ہو گیا. سبحان اور یہی عشق جب ہے ایک روح اصل, کیا کہنے, جس کو ہم ٹیکنیکلی صوفیہ کیا کہتے ہیں, روح اول, یا کچھ اس کو کہتے ہیں علت اول, یعنی خالق حقیقی. کیا بات. تو جب اس سے عشق ہوتا ہے نا, تو پھر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ عشق حقیقی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, ٹھیک ہے. کیا کہنے. اور جب مخلوق سے عشق ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عشق مجازی. کیا بات ہے. یعنی خالق سے عشق عشق حقیقی ہے, اور مخلوق سے جو عشق ہے آپ کا وہ عشق مجازی ہے. میں اس کو تھوڑا سا سمرائز یوں کر لوں کہ پیار جب حد سے بڑھتا ہے تو محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور جب محبت جو ہے تو وہ کسی ایک کی طرف جو ہے تو وہ راغب ہو جاتی ہے تو وہ عشق ہو جاتا ہے. اگر وہ بشر ہے تو وہ عشق مجازی کہلاتا ہے, اور اگر وہ محبت وہ تبدیل ہو جاتی ہے یا اس کا رجحان جو ہے تو ایک ذات پاک کی طرف ہو جاتا ہے جس نے تخلیق کائنات کی ہے, تو وہ عشق حقیقی ہو جاتا ہے. حقیقی عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہی حقیقی عشق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے بندوں سے آپ عشق نہ کریں, اللہ کے بندوں سے بھی عشق کریں, ان سے بھی پیار کریں, ان سے بھی محبت کریں, محبت کریں, محبت بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, ان کے دلوں کو جوڑیں, ان کے دلوں کی دلجوئی کریں. ساجد صاحب, آپ نے 50% اعلان کر دیا, اس کے بھی باوجود اگر کچھ لوگ یہ ٹریٹمنٹ افورڈ نہ کر پائیں اور گھر بیٹھے ہی کچھ مطلب اپنی اسکن کو چلیں, کچھ چمکدار شائننگ اور کچھ اچھا کرنا چاہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں. ان کے لیے بالکل میں بتا سکتا ہوں, بلکہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے DHS اسکن برائٹنگ بوسٹر ہے. DHS کا اسکن برائٹنگ بوسٹر ہے. اس کا وائٹامن C سیرم ہے, تو یہ آپ یوز کریں. ایک مارننگ میں سیرم یوز کریں, ایک نائٹ میں یوز کریں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارننگ میں کون سا یوز کریں. ہاں, مارننگ میں آپ یوز کریں گے اپنا وائٹامن C سیرم, اور نائٹ میں یوز کریں گے اسکن برائٹنگ بوسٹر. تو ود ان ویک آپ دیکھیں گے انسٹنٹ آپ کو ریزلٹس ملیں گے, اور انشاءاللہ عید پر آپ ہمیں بہت اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں. ساجد صاحب کا کہنا ہے کہ عید بہت قریب ہے, انہوں نے 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کے مالی حالات اتنے نہیں ہیں, دیگر بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, تو اگر وہ لوگ جو پیکو لیزر یا ہائڈر فیشیل یا جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ بتایا, بوٹاکس, فلرز, یہ ساری چیزیں افورڈ نہ کر پائیں, اور کچھ تھوڑا سا اپنی اسکن کو جو ہے گلوٹاتھائن کے انجیکشنز انہوں نے بتایا, تو ڈیفینیٹلی مہنگے تو ہوتے ہی ہیں. اس 50% ڈسکاؤنٹ کے باوجود ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن خوبصورت نظر آنا ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے, اس کا بنیادی حق ہے. تو ایسے لوگ گھر بیٹھے DHS برائٹننگ بوسٹر اور وائٹامن C سیرم استعمال کر سکتے ہیں. آن لائن آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. DHS برائٹنگ بوسٹر سیرم آپ رات میں استعمال کریں گے, اور DHS وائٹامن C سیرم آپ دن میں استعمال کریں گے, تو ساجد صاحب کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ کی اسکن میں کافی حد تک جو ہے تو نکھار آ جائے گا. سر, یہ عبادات سے بھی تو کچھ نکھار آتا ہے. جی کیوں نہیں آتا. ہاں, آپ جب 5 وقت آپ وضو کرتے ہیں, کیا بات ہے نا, تو چہرے پہ نکھار لے کے آتا ہے. کیا بات. اور جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, خالق کی حقیقت پر اپنا رجحان کرتے ہیں, تو وہ جذبہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک جمال پیدا کرتا ہے. کیا بات. تو بلکہ مجھے اس وقت بڑے مشہور افسانہ نگار ہے, میرے ذہن سے نکل رہا ہے ان کا نام, نکل رہا ہے. ان کا ایک جملہ تھا, جیسے بڑھاپے کے لیے سفید بال ہوتے ہیں نا, جی, تو انہوں نے کہا تھا یہ تو اندر کا بھیتر کا اجالا ہے جو باہر آ جاتا ہے. بھیتر کا لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے. واہ. تو بالکل اسی طرح جب یو پی کی ٹکسالی زبان. جی ہاں, ٹکسالی زبان ہے, کیا کہنے. تو اسی طرح جب آپ خالق کی عبادت کرتے ہیں اور آپ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف, تو آپ کے اندر جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے. کیا جب وہ اندر نور سے بھرتا ہے تو وہ پھر آپ کے خد و خال سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب آپ کا باطن اچھا ہوتا ہے تو آپ کا ظاہر بھی بہت اچھا مراد آبادی کا شعر ہے نا, جی عطا سر, کہ ہمیں تو اصل میں تنہا تجھی سے ملنا تھا. کیا کہنے, ہمیں تو اصل میں تنہا تجھی سے ملنا تھا, سو ایک نظر میں تیرے خد و خال سے گزرے. یعنی خد و خال تو خارج ہو رہے ہیں اس کے اندر, اصل تماشا اس کا کرنا. بہت شکریہ ساجد صاحب. چلتے چلتے, کیونکہ آپ نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک بہت ہی مشہور مطلب شخصیت ہے آپ, شہر قائد کی, تو کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو کسی بھی حوالے سے؟ سر کی بات سے وہی بات کہوں گا کہ تقوی کی بات ہوئی ہے, تقوی کی, اور ایک برداشت, جو کہ قوت برداشت جو ہے وہ ینگسٹر میں تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو
اور یہ مجھ پہ بھی لاگو ہوتا ہے، میں صرف آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مجھ پہ بھی کچھ معاملات میں برداشت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. جب تقویٰ پیدا کر لیں گے تو آپ کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے گی. جب قوت برداشت پیدا ہو جائے گی تو آپ کا فرسٹریشن کم ہو جائے گا. معاشرہ جو ہے تو وہ ایک خوبصورت اور محبت بھرے معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا. آپ دونوں معزز مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت قلیل ہے، ختم ہو گیا، لیکن میری تشنگی نہیں ہوئی، زندگی رہی، صحت رہی تو آپ کو کسی اور پروگرام میں دونوں کو جو ہے تو وہ مدعو کریں گے اور خوبصورت گفتگو سنیں گے. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی، صحت رہی تو کل اسی وقت کسی نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اللہ حافظ. اور سلمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کلام پڑھتے پڑھتے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. میں چمن سے ہے مجھے عشق، ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے، تو علی سے ہے مجھے عشق ہے، تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے، تو حسین زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں